سوال کرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ ناظرین، ہم آج کی ملاقات میں یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ لوگ کاہلی اور سستی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محمدی صاحب، یہ آپ نے آج وضاحت کرنی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ سستی اور کاہلی یہ تو بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو کیا سارا معاشرہ ہی سست اور کاہلی کا شکار ہے، اور کچھ لوگ تو ویسے بھی ان کی یہ کفیات ہوتی ہے ہر کام میں سست رہنا اور ہر کام شیطان کے اوپر ڈال دینا کہ شیطان نے بس یوں کر دیا۔ ہمارے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں بس شیطان نہیں پڑھنے دیتا۔ بھئی صبح شام کے اذکار کریں، کیا کریں، بس شیطان نہیں کرنے دیتا۔ سستی کاہلی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہی معاملات ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا کام کیا، ہم نے ہر کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنی۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ساری رات لوگ نہیں سوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور صبح تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، نوافل ادا کرتے۔ قرآن بھی یہ کہتا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی تشریح الٹ نکال لی۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ہم سوتے ہی نہیں رات کو۔ وہ کیا تھے؟ رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، ایک رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھ دی، سورہ آل عمران پڑھ دی، سورہ النساء پڑھ دی، اتنا لمبا قیام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نبی قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات محبوب قیام کر لیا کر، میں تجھے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب دوں گا۔ میں جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ ساری رات کے قیام کا اس کو ثواب دیتے ہیں۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اب دیکھیں لوگ ساری رات نہیں سوتے، جب فجر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں، بعض فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، عصر کے بعد کام پہ جائیں گے، پھر معالجین کے پاس جاتے ہیں، بھئی دعا کریں کاروبار نہیں ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد کاروبار پہ جائیں گے، رات 12-1 بجے کام سے واپس آئیں گے۔ یعنی ہر کام میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں صبح کا جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ جب بھی تجارت کے لیے کوئی قافلہ روانہ کرتے تو صبح کے وقت کرتے، کہتے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا میں سوچ نہیں سکتا۔ تو صبح ہماری نیند ہی نہیں پوری ہوتی، فجر کے بعد ہم سو جاتے ہیں، پھر حالانکہ صبح کام پہ جانا چاہیے، رات کو جلدی سونا چاہیے۔ اور شیطان کی وجہ سے بھی یہ سستی کاہلی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، اور ایک دعا میں بتا دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے سستی کاہلی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سستی کاہلی کے لیے یہ دعا بڑی زبردست ہے، اور ایک وہ دعا کثرت سے پڑھے اس کو۔ ایک دعا، ایک صحابی آتے، اللہ کے نبی چند دنوں سے سستی ہے، کاہلی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی، آپ نے فرمایا تم اس دعا کو پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، سستی بھی ختم ہو گئی، کاہلی ختم ہو گئی، اللہ نے کاروبار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ریل پھیل کر دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، اور سستی کاہلی ہم ہر کام خود کر لیتے ہیں اور شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور خود بھی سستی بعض اوقات شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آپ دم بھی سنیں، اور بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نظر بد کا معاملہ ہو تو سر کے اگلے حصے میں یہاں پہ درد ہوتی ہے، تو پھر نظر بد کا دم کریں، اور جو دعا بتائی ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سستی اور کاہلی سے محفوظ رہیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔
اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔